اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عنوان گفتگو حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور شیخ کلینی اور ان کی کتاب کافی، یہ عنوان کلام ہے۔ اور چونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ شیخ کلینی یہ وہ شخصیت، وہ عالم غیبت صغریٰ کے زمانے میں گزرے ہیں کہ جن کے مستند ہونے میں، جن کے موثق ہونے میں اپنے تو خیر اپنے غیروں کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ کلینی کا جو لقب ہے، شیخ کلینی کو ثقۃ الاسلام کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ یعنی وہ اسلام کے نزدیک، دیکھیے کتنی بڑی عظمت ہے کہ وہ اسلام کے نزدیک، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے نزدیک اگر کوئی شخص موثق ہے تو وہ ثقۃ الاسلام شیخ کلینی کی ذات ہے۔ اور چونکہ صرف شیخ کلینی کی اگر کا موضوع اگر ہوتا تو میں ان کی حیات پر روشنی ڈالتا، مگر یہ جملہ ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اصل جو اہم گفتگو ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی جو کتاب ہے کافی، اس کتاب کے حوالے سے میں کچھ روشنی ڈالوں کہ دیکھیے یہ شیخ کلینی کی یہ کتاب الکافی جو ہے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جو کتب اربعہ میں سے خاص طور سے یہ کتاب مستند اور موثق بہت زیادہ مانی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجتہد بنے اور احکام اسلامیہ کا، شریعت کا استخراج کرے، تو وہ اس کتاب کو رجوع کیے بغیر احکامات اسلامی کا استخراج نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اس کے پہلے بھی اور کتابیں موجود تھیں، احادیث ائمہ معصومین کے روایت کرنے والے لوگ موجود تھے، مگر بقیہ کی کتابوں میں اور شیخ کلینی کی جو کتاب کافی ہے، اس میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ شیخ کلینی یہ پہلے عالم دین گزرے ہیں کہ جنہوں نے احادیث معصومین علیہم السلام کو باب یعنی ابواب کی شکل میں نقل کیا۔ یعنی باب طہارت میں تمام حدیثیں کہ جو طہارت سے متعلق تھیں اس میں ذکر کر دیا، باب نجاست میں وہ تمام حدیثیں کہ جو نجاست سے متعلق تھیں اسے نقل کر دیا۔ اس طریقے سے عقائد کا باب، علم و عقل کا باب، اس طریقے سے متعدد ابواب کی، اور اس میں جو حدیث جس مناسبت سے تھی ان باب میں ان احادیث کا تذکرہ کیا۔ یہ کتاب کافی ہے کہ جس کی ایک خاص اہمیت ہے علماء اور فقہاء کی نظر میں۔ لیکن جو اہم مسئلہ ہے، جو ایک اہم سوال کا جواب میں آپ کی خدمت میں آج دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آج لوگوں کے درمیان میں اختلاف یہ ہے کہ آیا شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی کو امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شیخ کلینی نے اپنی یہ کتاب امام زمانہ کی خدمت میں نائبین خاص، چونکہ نائبین خاص کے زمانے میں شیخ کلینی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کے ذریعے سے امام زمانہ کی خدمت میں اس کتاب کو پیش کیا گیا تھا۔ بعض دوسرے فقہاء اور علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، شیخ کلینی نے اس کتاب کو امام زمانہ کی خدمت میں پیش نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کتاب امام زمانہ کی تائید اس کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم ان لوگوں کے کلام کو لیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شیخ کلینی نے کتاب کافی کو امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ان کی کیا دلیلیں ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی دلیل جو مستحکم دلیل ہے وہ یہ کہ شیخ کلینی کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جو نائبین خاص کا زمانہ تھا، یعنی نائبین خاص کے زمانے میں شیخ کلینی زندگی گزار رہے تھے، یعنی تیسری ہجری میں نائبین خاص کے زمانے میں شیخ کلینی زندگی گزار رہے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ نائبین خاص جو امام کے 4 نائبین گزرے ہیں ان سے شیخ کلینی کا ایک خاص رابطہ تھا۔ تو ہم یہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ 10ویں، 11ویں اور 12ویں امام کے دور میں یہ مسئلہ تھا کہ لوگ رقعے کے ذریعے سے، کتابت کے ذریعے سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ لیا کرتے تھے؟ تو ہم یہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ شیخ کلینی نواب اربعہ سے رابطہ ہونے کے باوجود بھی ایسی کتاب لکھیں کہ جو دین کے لیے ستون کا کام کرے، جو دین کے لیے منبع اور ماوا قرار پائے، اور اسے وہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش نہ کریں؟ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ ایک اور دلیل یہ ہے کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیخ کلینی نے اس کتاب کو پیش کیا تھا امام کی خدمت میں، وہ یہ کہ یہ روایت موجود ہے کہ شیخ کلینی نے نواب کے ذریعے سے اس کتاب کو امام کی خدمت میں پیش کیا، جس کے جواب میں امام نے یہ فرمایا تھا الکافی کافٍ لشیعتنا، کہ کتاب کافی ہمارے شیعوں کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد تیسری دلیل جو وہ یہ پیش فرماتے ہیں کہ
10वें اور 12वें امام 10वें 11वें اور 12वें امام کے زمانے میں یہ طرز تھا علماء کا کہ وہ اپنی کتابوں کو اپنے سوالات کا جواب جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے علماء امام کی خدمت میں. تو آخر امام کیسے شیخ کلینی اس چیز کو پیش نہ کرتے؟ تو یہ ان کی دلیلیں تھیں. اس کے برعکس آئیے وہ لوگ کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کی بھی کچھ دلیلیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ سند یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ امام شیخ کلینی نے کی کتاب کے لیے امام نے فرمایا الکافی کافی لشیت ہے نا، کہنے کہ معتبر حدیثوں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، امام کی طرف منسوب ہے. پہلی بات. دوسری دلیل جو آپ نے یہ کہا کہ نواب اربعہ سے جناب شیخ کلینی کا ایک خاص ربط تھا، کہنے یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے. معتبر سند سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ نواب اربعہ سے شیخ کلینی کا خاص رابطہ تھا. اس کے بعد تیسری دلیل کہ امام زمانہ نے تائید کی تھی، امام زمانہ خدمت میں شیخ کلینی نے پیش کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس دلیل پیش کیجئے کہ جو دلیل یہ ثابت کر سکے کہ امام زمانہ خدمت میں کافی کو پیش کیا گیا. اگر آپ کی یہ دلیل ہے کہ امام نے فرمایا کافی کافی لشیت ہے نا، تو یہ دلیل ہمارے نزدیک مستحکم نہیں ہے، کافی نہیں ہے. تو بہرحال یہ دو نظریے. اس کے علاوہ ایک اور نظریہ کہ جس کے سب سر فہرست جو ہے وہ شیخ علامہ مجلسی ہیں، ان کا کیا کہنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پوری کتاب کافی کو شیخ کلینی نے امام زمانہ کی خدمت پیش نہیں کیا، بلکہ کتاب کافی کا بعض اجزاء، بعض حصے ایسے ہیں کہ جو یقیناً امام کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ایک اور دلیل جو انکار کرنے والے دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کافی میں ضعیف روایتیں موجود ہیں. ضعیف روایتوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی طرف سے نہیں. اگر امام کی طرف سے ہوتا تو امام ضعیف روایتوں کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ تو علامہ مجلسی نے کیا فرمایا؟ علامہ مجلسی اور آج کے علماء یہ کہتے ہیں کہ پوری کتاب امام کی خدمت میں نہیں پیش کی گئی، لیکن ہاں ہم پوری کتاب کے نہ پیش کرنے سے بھی انکار نہیں کریں گے، بلکہ ہاں بعض اجزاء، بعض احادیث، بعض کتاب جو ہیں کہ جو امام زمانہ کی خدمت میں ضرور پیش کی گئیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جو امام کی خدمت میں پیش نہیں کی گئی. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ وہ جو حدیثیں ضعیفہ ہیں وہ امام کی خدمت میں پیش نہیں کی گئیں، اور وہ جو مستحکم حدیثیں ہیں اور اس سے ہم منبع اور استخراج کرتا ہے احکام شریعت کا، اس کے اوپر امام زمانہ کی تائید بھی شامل ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمیں علماء کی سیرت پر عمل کرنے اور اس طریقے سے ہمیں معصومین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.